بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کا جو ٹاپک ہے پارٹ 5، اس میں یہ بتاؤں گی کہ آپ اپنی تقریر کس طرح تیار کر سکتے ہیں، آپ کو مشق کرنے کے لیے کن موضوعات پر بولنا چاہیے، ہر اس موضوع پر جو آپ کو دلچسپ محسوس ہو۔ اپنی مختصر سی تقریر میں بہت سی باتیں شامل کرنے کی غلطی آپ ہرگز نہ کریں۔ موضوع کے ایک یا دو نکتے لے کر ان کی اچھی طرح سے وضاحت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اپنا موضوع آپ پہلے ہی سے طے کر لیں تاکہ جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ اس کے متعلق سوچتے رہیں۔ ایک ہفتے تک اس کے بارے میں سوچیں۔ روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے اپنے موضوع پہ غور کرتے رہیں۔ اپنے دوستوں سے جب بھی بات کریں اسی ٹاپک پہ بھی تبادلہ خیال کریں۔ مختصر یہ کہ اسے اپنی گفتگو کا مضمون بنا لیں۔ اپنے موضوع سے متعلق ہر ممکن سوال اپنے آپ سے کریں۔ مثلاً اگر آپ کو طلاق کے مسئلہ پر تقریر کرنا ہے تو آپ سوچیں کہ طلاق کی کیا وجوہات ہیں، اس کے سماجی نقصانات کیا ہیں، رجحانات کیا ہیں، اور کیا اقدامات کیے جا سکیں کہ یہ طلاق دینا ناممکن ہو جائے۔ فرض کریں آپ کو تقریر کے فن پر بولنا ہے، یہ پوائنٹ 2 میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ فرض کریں اگر آپ تقریر کے فن پہ بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے اس قسم کے سوال کرنے ہوں گے۔ مثلاً فن تقریر سیکھنے کی راہ میں کیا مشکلات حائل ہیں، اس فن سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، کیا میں نے پہلے کبھی کسی اجتماع میں تقریر کی تھی، اگر تقریر کی تھی تو کب کی تھی اور کہاں کی تھی، اور میری کارکردگی کیسی رہی تھی۔ ایک کاروباری شخص کے لیے فن تقریر کی تربیت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے تقریر کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے بے شمار کاروباری اور سیاسی فوائد حاصل کیے ہوں؟ اگر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر 2 یا 3 منٹ صاف طور پر سوچ سکتے ہیں تو یقین کریں اتنا ہی کافی ہے۔ شروع میں ہم اس سے زیادہ کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے موضوع پر کہ آپ تقریر کرنا کیوں سیکھنا چاہتے ہیں بہت آسان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو صرف اپنا مشاہدہ، اپنی خواہشات اور اپنے تجربات بیان کرنے ہوتے ہیں جن کی آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت صرف کر کے اس مواد کو ترتیب دے دیں۔ فرض کریں آپ کو اپنے کاروبار یا پیشے کے بارے میں تقریر کرنا ہے۔ اس موضوع پہ آپ کے ذہن میں بے شمار باتیں آئیں گی۔ آپ کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ ان میں سے خاص باتوں کا انتخاب کریں اور انہیں ترتیب دیں۔ 3 منٹ کی مختصر تقریر میں سب باتیں بتانے کی کوشش ہرگز نہ کریں، ایسا ہرگز ممکن نہیں، ایسی کوشش بیکار ثابت ہوتی ہے۔ اپنے موضوع کا صرف ایک رخ لیں، صرف ایک، اور صرف اسی پر روشنی ڈالیں۔ مثال کے طور پر آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے موجودہ پیشہ کس طرح اختیار کیا، آپ نے اس پیشے کا انتخاب کیا یا حالات نے آپ کو اس پیشے میں دھکیل دیا۔ ابتدائی جدوجہد کا ذکر کریں اور بتائیں کہ آپ کو شروع میں کیا ناکامیاں اور کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ مختصر یہ کہ آپ اپنے تجربات کی ایک سچی اور دلچسپ تصویر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی یا کسی شخص کی زندگی کی داستان اگر آپ اچھے انداز میں اور کسی پر کیچڑ اچھالے بغیر بیان کریں تو یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی۔ اس قسم کی کہانی جو شیلی تقریروں کے لیے زیادہ مواد ثابت ہوگی۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے دوسرے پہلو پر تقریر کر رہے ہیں تو بتائیں کہ اس میں کیا کیا دقتیں ہیں۔ اگر کوئی نوجوان یہ کاروبار شروع کرنا چاہے تو آپ اسے کیا کیا مشورے دیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں جن سے کاروبار کے دوران آپ کا پالا پڑا ہو۔ ان میں سے یقیناً کچھ لوگ دیانت دار ہوں گے اور کچھ بددیانت۔ آپ اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ انسانی نفسیات دنیا کا دلچسپ ترین موضوع ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کاروبار کے دوران انسانی نفسیات کے بارے میں آپ کو کیا کیا معلومات حاصل ہوئیں۔
اگر آپ اپنے کاروبار سے صرف فنی پہلوؤں پر گفتگو کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقریر دوسروں کے لیے غیر دلچسپ ہو جائے، لیکن اگر آپ نے مختلف لوگوں اور شخصیتوں کا ذکر کیا تو پھر آپ کی تقریر کے بے مزہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اپنی تقریر کو تبلیغ کی شکل اختیار نہ کرنے دیں۔ یاد رکھیں، تبلیغ سے لوگ جلد اکتا جاتے ہیں۔ اپنی تقریر کو مثالوں سے آراستہ کریں۔ جن مثالوں کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے ان میں سے جو باتیں آپ کو نظر آئی ہیں ان کا ذکر کریں۔ یاد رکھیں، ٹھوس قسم کی مثالوں کو مبہم اور تجریدی باتوں کی نسبت زیادہ آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ مبہم باتوں کی بجائے اگر آپ ٹھوس مثالوں پر گفتگو کریں گے تو یہ زیادہ آسان رہ جائے گا۔ ٹھوس مثالوں کی مدد سے آپ کے انداز بیان میں روانی اور دلکشی پیدا ہو جائے گی۔ بعض لوگ تقریر کے دوران صرف اپنی پسند کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سنگین غلطی ہے۔ مقرر کو ہمیشہ سامعین کی دلچسپی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ آتش زدگی کا بیمہ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آگ لگنے سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ آپ کے کاروبار سے زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں، دکانوں یا کارخانوں کو آگ لگنے سے کیسے بچائیں۔ تقریر کی تیاری کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے سامعین کس قسم کے ہیں، ان کی دلچسپیاں، ان کے رجحانات کیا ہیں۔ اگر آپ نے اس بات کا خیال رکھا تو سمجھیں کہ آپ نے آدھی جنگ جیت لی۔ کسی موضوع پر تقریر کرنے سے پہلے اگر آپ اس موضوع پر کتابوں اور رسالوں میں موجود مواد کا مطالعہ کر لیں تو یہ آپ کے حق میں اچھا رہے گا، کیونکہ اس طرح آپ اپنے موضوع سے متعلق بہت ساری معلومات اکٹھی کر لیں گے، اضافہ ہو جائے گا آپ کی معلومات میں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس بارے میں دوسرے لوگوں کے خیالات کیا ہیں۔ تاہم اگر آپ کے ذہن میں تقریر کے موضوع سے متعلق خیالات کی کمی نہیں ہے تو آپ کو مطالعہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن سے ہم نہ صرف یہ کہ تقریر کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی گروپ میں بیٹھ کے یا مجمع میں تقریر کر سکتے ہیں، بلکہ ہم ارد گرد اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹیز میں بات بھی کرنے کے، ہم اپنے بات کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، ہماری بات امپریسو بھی ہو سکتی ہے، ہم کسی کو بھی اپنی طرف آسانی سے قائل کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت صرف سوچنے کی ہے۔ ہم اپنی ذات میں بہت کچھ ہیں، بہت کچھ، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اپنی ذات کے اندر فولڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم خود کو کھولیں، اپنے اس قید سے خود کو نکالیں اور دنیا کو بتائیں ہم کیا ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو، عطا کردہ بلیسنگز کو باہر لانا ہوگا۔